السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے دوستو، کتاب انوار شاہ ولایت، اس میں سے صفحہ نمبر 71 آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت عظام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی علیہ السلام کی عیب جوئی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ترجمہ: افسوس تجھ پر، کیا تو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا کہ یہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام کی قبر پاک کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا، خدا کی قسم، تو نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے جو اس قبر مبارک میں جلوہ گر ہیں۔ سواگ مور کا صفحہ 175۔ برادران اسلام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو منع کیا اور یہ سبق دیا کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اذیت پہنچائی، اس نے نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی، کیونکہ جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے علی تلک، جو در حسین پہ مقیم ہو تو ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ بارش بوسیلہ اہل بیت۔ جب مدینہ طیبہ میں بارش کا سلسلہ منقطع ہو جاتا اور قحط سالی کے آثار نمودار ہوتے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برگاہ ایزدی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے دعا فرماتے تو بارش کا نزول ہو جاتا۔ دعا کے الفاظ اس طرح، ترجمہ: سواق المور کا صفحہ 178۔ ترجمہ: اے اللہ، جب ہم پر قحط پڑ جاتا تھا، اے اللہ، جب ہم پر قحط پڑ جاتا تھا تو ہم اپنے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیری طرف وسیلہ بناتے تو بارش برستی تھی، اور اب ہم تیری طرف نبی مکرم علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ اس وسیلہ کے پیش کرتے ہی بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ حضرات محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے کس قدر محبت تھی کہ ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا فرماتے تو بارش ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کا وسیلہ بنانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے اور میرے خلفاء کے طریقے کی تابع داری کرو، میرے اور میرے خلفاء کی تابع داری کرو، کیونکہ جو لوگ وسیلہ بناتے ہیں اور خلفاء کی سنت اپناتے ہیں، اور جو لوگ منکر ہیں وہ خلفاء راشدین کے طریقے سے دور ہیں۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ۔ امام اعظم اور تعظیم اہل بیت۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار کی بہت تعظیم کرتے تھے اور مال کثیر خرچ کرتے تھے اور ثواب حاصل کرتے تھے۔ ایک دن ایک سید صاحب کی خدمت میں آپ نے 12,000 درہم بھیجے۔ سواق مور کا صفحہ 180۔ امام شافعی اور تعظیم اہل بیت۔
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جس وادی میں اترتے یا جس گھاٹی پر چڑھتے یہ اشعار پڑھتے۔ ترجمہ: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت فرض کی ہے۔ اشرف المحبت صفحہ 126۔ آپ تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح سے آپ اکثر اہل بیت کا تذکرہ کرتے تھے۔ اہل بیت کی خدمت کا صلہ۔ یہ واقعہ جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی غور طلب واقعہ ہے۔ ایک سید جو اچھے خاصے مالدار تھے، ان کی بیوی اور بچیاں تھیں۔ سید صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا اور اہل و عیال مفلسی کا شکار ہو گئے، تو مرحوم سید کی اہلیہ بلخ کو چھوڑ کر سمرقند آ گئی تاکہ دشمنوں کے تان سے بچ سکیں۔ آپ شدید سردی میں سمرقند پہنچیں اور صاحبزادیوں کو مسجد میں بٹھا کر کھانے کی تلاش میں باہر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے کے پاس لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شہر کا رئیس ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بتایا کہ میں سید العالمین ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں اور میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی سید زادیاں ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا مکان دے دو اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دو۔ اس دولت مند شخص نے کہا اپنے سید زادی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اللہ! سید زادی نے کہا میں مسافر ہوں، میرے پاس گواہ کہاں ہیں؟ دولت مند شخص نے صاف جواب دے دیا اور ان کی کوئی خدمت نہ کی۔ یہ سن کر وہ واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک اور بوڑھے کو دیکھا جو اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے پاس جمع تھے۔ سوچا شاید یہاں کام بن جائے۔ اس کے پاس گئیں اور اپنا حال بتایا۔ اس نے اس کی تصدیق کی اور ایک نوکر کو مسجد میں بھیجا تاکہ وہ صاحبزادیوں کو گھر لے آئے۔ وہ نوکر ہمراہ گیا اور صاحبزادیوں کو گھر لے آیا اور ایک باپردہ کمرہ علیحدہ دے دیا، لباس بھی دیا اور کھانا بھی پیش کیا۔ یہ مالک مکان ایک مجوسی تھا مگر انتہائی تعظیم سے پیش آیا۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے تو رات کے وقت اس دولت مند مسلمان نے خواب میں دیکھا جس نے تصدیق چاہی تھی کہ گواہ لے آؤ کہ تم سید زادیاں ہو، کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مقدس میں لوائے حمد ہے اور آپ کے قریب ایک عالی شان محل ہے۔ وہ شخص آپ کی طرف بڑھا تو آپ نے رخ پھیر لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے اور آپ رخ کیوں پھیرے ہوئے ہیں؟ حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کرو۔ ایک روایت میں ہے اس نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تو ایک مسلمان ہوں، لہٰذا اس میں داخل ہونے کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہے تو گواہ پیش کر۔ وہی بات کی جو اس نے دنیا میں
جاگتے ہوئے زہرن سید زادی کے الفاظ پر یہ بات کہی تھی کہ گواہ پیش کرو کہ تم سید زادی ہو۔ تو اب آقا علیہ السلام خواب میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ اس نے کہا میرے پاس گواہ کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں سے تیرے پاس ایک سید زادی گئی تھی تو نے اس سے سید ہونے کا گواہ مانگا تھا، لہذا تو بھی گواہ پیش کر۔ جب دولت مند آدمی بیدار ہوا تو سید زادی کی خدمت نہ کرنے پر مغموم ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ اپنے غلاموں کو اس سید زادی کی تلاش کے لیے شہر میں دوڑایا اور خود بھی ان کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ سید زادی مجوسی کے گھر میں ہے تو اس کے گھر گیا اور سید زادی کو اس سے طلب کیا۔ اس نے سید زادی کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ دولت مند مسلمان نے اس سے کہا 1000 درہم لے لو اور سید زادی کو بما بچیوں کے میرے ساتھ بھیج دو، مگر مجوسی نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ سید زادی ہیں اور میں مسلمان ہوں اور تو مجوسی ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ مجوسی نے کہا جو خواب تو نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو محل تو نے دیکھا ہے وہ محل میرا ہی ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم سید زادی کے تشریف لانے پر ہم سب مسلمان ہو گئے۔ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے اہل خانہ کا ہے، یہ محل تیرا اور تیرے اہل خانہ کا ہے، اور یہ احسان کا بدلہ ہے جو تو نے سید زادی پر کیا ہے۔ نزہۃ المجالس صفحہ 194، زواجر صفحہ 206، اشرف الموبد صفحہ 137۔ حب اہل بیت کا فائدہ۔ حب اہل بیت کا فائدہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ مجھے بغداد کی طرف جانے والے ایک قافلے کا پتہ چلا تو میں نے بھی ان کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کر لیا اور 500 دینار لے کر بازار گیا تاکہ سامان حج لے آؤں۔ وہاں ایک سید زادی نے کہا میں سید زادی ہوں، میری بچیوں کی چادریں نہیں اور ہم 4 روز سے فاقہ سے ہیں۔ اس سید زادی کی بات سے بہت متاثر ہوا اور وہ 500 دینار اس کو دے دیے اور شکر الہی بجا لاتے ہوئے واپس گھر آ گیا۔ اس سال وہ حج پر نہ گیا اور قافلہ پر چلا گیا۔ جب قافلہ حج سے واپس آیا تو میں ملنے کے لیے گیا۔ جس حاجی سے بھی ملتا وہ مجھے حج کی مبارکباد دیتا اور قبولیت حج کی دعا کرتا۔ میں حیران ہوا کہ میں حج پر تو گیا ہی نہیں، پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ اسی حیرانگی میں رات کو سویا تو خواب میں حضور اکرم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لوگوں کی مبارک بات پر تعجب نہ کر، جب تو نے ایک سید زادی کی حاجت کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تیری صورت پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جو ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشرف الموبد صفحہ 6-8 اور مسافرات الاخیار مصنفہ سیدی محی الدین ابن عربی۔ برادران اسلام، جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں دنیا و آخرت میں شرف و عزت پاتے ہیں، اس لیے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: 4 قسم کے لوگوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔
4 قسم کے لوگوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اول، وہ جو میری اولاد کی عزت کریں گے۔ دوم، وہ جو ان کی ضرورت پوری کریں گے۔ سوم، وہ لوگ جو ان کی ضرورت کے وقت ان کے امور میں کوشش کریں گے۔ چوتھے، وہ لوگ جو دل و زبان سے ان کے ساتھ محبت رکھیں گے۔ سادات کرام کا ادب و احترام نہایت ضروری ہے۔ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سادات کرام کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے بستر پر نہ بیٹھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ان کے بستر پر نہ بیٹھے اور نہ ہی ان کے برابر بیٹھنے کی کوشش کرے، اور جب سید صاحب سامنے آئیں تو ہم ان کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سادات کرام کے بچوں کا بھی ادب اور احترام کیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ یہ بھی بہت پیارا واقعہ ہے۔ دوران درس آپ کئی بار خلاف معمول اٹھے اور بیٹھے۔ حاضرین نے آپ کے بار بار اٹھنے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ایک سید زادہ بچہ دروازے پر کھیل رہا ہے، جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے لیے یہ زیب نہیں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب سے گزرے اور میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 182۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کرام سے محبت و عقیدت اور ان کی تعظیم و ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عداوت اہل بیت کا انجام۔ برادران اسلام، جو لوگ اہل بیت کرام سے بغض رکھتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، اس لیے کہ حضور سید المرسلین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: جو شخص بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوت ہوا، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ترجمہ: خبردار، جو شخص بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوت ہوا جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا۔ روح البیان تفسیر کبیر تصفیہ مبین السی و شیعہ صفحہ 61۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل بیت کرام اور اصحاب النبی علیہ السلام کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دا مانے آل رسول۔ جزاک اللہ۔